اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب میں نے تمہیں اپنی رسالت کے کام کے لیے اور اسپیشل انعام دینے کے لیے چن لیا ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اور تمہارا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بدمعاشی میں حد سے آگے گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو تم دونوں اسے نرم انداز سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت یعنی وارننگ قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرے گا یا زیادہ بدمعاش ہو جائے گا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تیری رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں اذیت نہ دے۔ بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کو فالو کرا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیرے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق زندگی دی ہے، پھر اس کے حال کے حساب سے اس کو ڈائریکشن بھی کیا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، تم ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھی۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکا ہے اور نہ میں بھولتا ہوں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے اور آسمانوں کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین میں الگ الگ قسم کے درخت یعنی پیڑ پودے بنائے اور اس کی جوڑے بھی نکال دیے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین کی اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ دکھا دیے، مگر فرعون نے اس کو جھٹلایا اور ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون بولا، ہم بھی تمہارے پاس ایسے ہی جادو لائیں گے جو تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ٹائم فکسڈ کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ ہی تم کرو، اور مقابلے کی ایسی جگہ ہو جو کھلا میدان ہو اور لیول ہو۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید یعنی عید کا دن ہے، اور یہ کہ اس دن سارے لوگ صبح کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر فرعون مجلس سے واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکار اور دھوکے کی پلاننگ کرنے لگا، پھر جو ٹائم فکس تھا وہ ٹائم پہ آ گیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔